آج درس کے لیے جو آیتیں چنی گئی ہیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہے اور سماعت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. تین بار دوسری پڑھیں اللہ یہ سورہ مائدہ سے لی گئی ہے اور یہ سورہ مائدہ چھٹے بارے میں ہے اس کا نمبر میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 28 29 چار آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے اے پیارے امت آپ ان لوگوں کو جو آپ کے پاس آئے ہیں ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ کی خبر سچا واقعہ ان کو سنایا. جب ان دونوں نے اپنی طرف قربانی دی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. تو جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی اس نے اس سے کہا جو قربانی قبول جس کی ہو چکی تھی کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں. قال انما يتقبل الله من المتقين. تو اس نے کہا کہ قبول تو اسی کے پاس سے کوئی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو تقین سے تقوی والوں سے عمل قبول کیا جائے. اس کے بعد اس نے کہا اگر تم نے میری طرف ہاتھ بڑھایا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا قتل کے لیے. یعنی اگر تم مجھے قتل کرنا بھی چاہے تو میں تو تیری طرف اس لیے سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. کیوں کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں
تو سارے عالمین کا رب۔ اور آگے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، اور میرا گناہ اور تیرا اپنا گناہ سب تیرے سر وہی فتح کو نہ، اور پھر اس کی وجہ سے جہنم میں لے جائے گا۔ وذلك جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ فطوعت نفسه، پھر اس شخص کے نفس نے اس کو بھارا، اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اور ایک نقصان کا ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی آیات جو بیان کیا گیا ہے، یہ دراصل آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کی کائنات میں پہلے انسان، اور ان کے جوڑے کے طور پر حضرت حوا کو اللہ نے بنایا۔ پھر ان سے جو اولاد ہوئی، وہ اس اولاد سے لوگوں کو دنیا میں پھیلا۔ لیکن جو پہلے اولاد ہوئی تھی، ان اولادوں میں دو وقت یعنی ایک ساتھ حضرت بیوی حوا کو جوڑ پیدا ہوا، لڑکا ایسے پیدا ہوا۔ کئی بار بعد میں جا کے ایک لڑکا تو پورے بچوں کے نام کے مشہور نہیں ہے، لیکن یہاں جو دو بیٹوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک کا نام ہے حابیل، ایک کا نام ہے قابیل۔ حابیل اور قابیل نامی یہ دونوں بیٹے الگ الگ وقت میں پیدا ہوئے تھے، اور کسی مسئلے پر ان دونوں کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ان لوگوں کی نسل کو آگے بڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اس حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح قابیل سے کرایا جائے، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی ہے اس کا نکاح حابیل سے کرایا جائے، کیونکہ اس وقت کوئی اور تھے نہیں، اسی طرح ہونا تھا۔ لیکن اس مسئلے پر حابیل تو مان گئے جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، لیکن قابیل نے ماننے سے انکار کیا، نہیں یہ فیصلہ ہمارے مان۔ تب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ جو کام کرتے ہو اس کام کاج کے جو تمہیں فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان فائدوں کی چیزوں میں سے کوئی اللہ کی راہ میں قربانی، اور اس زمانے تک قربانی کا انداز یہ تھا کہ کسی خاص اونچے پہاڑ پر قربانی کا جو سامان ہوتا وہ روانہ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے آگ آ کے اسے جلا دیتے، سمجھنا کہ یہ اس زمانے کا طریقہ تسلیم۔ تب حضرت آدم کے ایک بیٹے حابیل جو تھے ان کا کام بکریاں چرانا، اور قابیل جو تھا کھیتی باڑی کرنا۔ دونوں نے اپنی اپنی طرف سے اللہ کے دربار میں قربانی پیش کی۔ دیکھتے ہیں کہ کس کا فیصلہ ہے۔ لیکن یہاں قابیل نے اپنے پاس سے جو کچھ پیداوار ہوئی تھی زمین سے، اناج، گیہوں وغیرہ، اس میں جو خراب تھا وہ پیش کیا۔ یہیں سے گڑبڑ شروع ہو گئی، اور حابیل نے اپنے پاس بکروں میں سے دیکھ کے، کیونکہ اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم پیش کریں گے ہمارے اس جذبے کو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول کیا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ تو اس نے ان بکروں میں سے اونچا، موٹا، تازہ، تگڑا، سالم، ثابت، بہترین
ضمانت دی گئی. اب وہاں سے پھر انتظار کیا گیا، وقت مقررہ آ گئی اور بکرا کو قبول کر لیا گیا، لیکن اس کے جو خراب جگہوں تھے یا جو بھی اناج تھا وہ اللہ نے قبول کیا. یہاں پر یہ بات آپ سن چکے ہیں، ہزار بار سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہمارا تقویٰ پرہیزگاری، ہماری نیکی، ہم کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اس وقت میں جس نے پاک نیتی کا مظاہرہ کیا اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کر لی گئی، اور جس نے نیت صحیح نہیں رکھی اس کی قربانی قبول نہیں. تو کہا میں مجھے قتل کروں، ایک قربانی قبول ہوئی، دوسری بھی قتل کر. تو جس کو قتل کیا جانے والا تھا وہ تھا حابیل، فرمانبردار کے والے. حابیل نے جواب میں کہا کہ قتل کرنے کا، مارنے کا تو پلان بنا رہا ہے، اگر میری قربانی قبول ہو گئی اس میں میرا کیا رول ہے؟ میں تو ذمہ دار نہیں ہوں اس کا. ہاں میری پرہیزگاری، میرا تقویٰ، میری نیکی اللہ کو پسند آ گئی، اس لیے اللہ نے قبول کر لیا. ہو سکتا ہے صرف آدمی اس کے کام میں کچھ کمی رہ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اس چیز کو جو متقین پیش کرے، تقویٰ پرہیزگار نیک لوگ، نیکی کے جذبے کے ساتھ اگر کوئی آپ کام کرتے ہیں تو اس کا اللہ کے پاس ہوتا رہا. اور جب اس نے حابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو حابیل کا جواب سنیے. اس نے قتل کرنے کی دھمکی دی تو ہمارے پاس موجودہ دور میں کیا ہوتا؟ اگر کوئی نقصان ہوتا تو میں کیا کام بیٹھوں گا، میں بھی تجھے قتل کروں گا. تو اس طرح ایک حدیث پاک کی روشنی میں اگر کوئی ایک دوسرے پر اس طرح قتل کرنے لگے تو دونوں گناہ کریں، قتل ہونے والا بھی گناہ کرے. کیوں؟ کیونکہ جو قتل ہوا ہے اس کو چانس ملتا تو میں بھی قتل کر دیتا ہوں. لیکن یہاں حابیل نامی شخص نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا دیکھ بھائی، تو مجھے اگر قتل کرنے کے ارادے سے ہاتھ آگے بڑھائے گا تو میں تو تجھے قتل کرنے کا ارادہ نہیں. تو اگر برا چاہ رہا ہے تیری مرضی، لیکن میں کسی کا قتل نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو اللہ سے ڈرنا، تقویٰ، پرہیزگاری کے واقعات صرف قصہ کہانی کے طور پر سننا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے طور طریقوں کو پرہیزگاری کے مطابق نیکی کے حساب سے ڈھالنے کی تعلیم دینے کے لیے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کے واقعے کو بیان کرنے کا منشا بہت ہے، اللہ کے کئی اس کے اندر ارادے ہیں، لیکن ان میں ایک ارادہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ سن کر اپنی زندگی میں. تو اب دیکھیے یہاں پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو نیک ہوگا وہ کبھی بھی بدلہ لینے کی نہیں سوچے. جو نیک ہوگا وہ جو بھی کام کرے گا اچھی نیت کے ساتھ. جو نیک ہوگا اس سے لوگ چلیں گے کامیابی سے. کچھ ہم پا لیے تو دوسرے وہ دیکھ کے جلتے ہیں. تو یہ ایسے ہاں تو کامیاب ہو گیا، میں نہیں ہوا، میں تجھے ختم کر دوں. تو یہ دنیا کا پہلا قتل ہے، دنیا کا سب سے پہلا قتل ہے. اب اس نے جو کہا کہ میں تو تیری طرح قتل کی نیت سے ہاتھ بڑھانے والا نہیں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور آج جو دنیا میں اتنی خرابیاں ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، یا پھر ظلم، زیادتی، قتل، غارت گری،
اور ساتھ ساتھ جہاں بھی ہم سن رہے ہیں بہت سے مقامات پر شادیاں ہو رہے ہیں، شادیاں جتنے زیادہ ہو رہے ہیں اتنے ہی ہم کو واقعات دونوں کے درمیان خرابی پیدا ہو جائے۔ مجھے اللہ کا ڈر نکل گیا، خوف خدا نہیں رہا، کہیں مردوں کی طرف سے زیادتی ہے تو کہیں عورتوں کی طرف سے، دونوں طرف سے اگر سمجھداری ہو تو معاملہ چلتا ہے۔ یہ جو مسئلے آج کے زمانے میں ہو رہے ہیں، میں ضد، ہٹ درمی، گناہ کرتے وقت میں جو ہوتا دیکھیں گے، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی نافرمانی میں اتار دیں۔ اگر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا خوف ہو، خوف پاتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا خوف اگر ہو تو بندہ غلط کام کرنے سے سوچتا ہوں، خیال آیا تو اس کو روکتا ہوں۔ لیکن اگر شیطان غالب آ جائے، غلط کام کر لے، سمجھے کہ بس گیا، پھر بھی چانس ہے اس کو توبہ کر کے پلٹنے کا، پلٹے پھر اس کی گاڑی سے جا سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے شاید اس سے پہلے بھی سنا۔ ان واقعات سے کو پتہ چلتا کہ آخر جو بات ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت نکلتے تھے، لوگوں کی حال جانتے ہیں، گشت، آج کل گشت اور جگہ استعمال ہو رہا ہے، گشت مطلب گھومنا، وہ کوئی اور کام، کوئی بھی کام کے لیے پھرتے رہے تو رات میں مطلب پھرتے رہے، اس کو گشت بول سکتے ہیں، لیکن وہ خاص نیت سے گشت لوگ کس حال میں ہیں، ان کی خبر کرنے ہوئی ہے، تمہیں ان کی خبر ہوں، ان کی سال میں جا کے ان کی فکر کروں، ایک مرتبہ ویسے واپس آپ میں جا کے حالات کا جائزہ لے کر واپس آ رہے تھے تو ایک صبح ایک مکان کے قریب سے گزرے تو وہاں کی دیواریں چھوٹی تھیں، اندر سے بات چیت کی آواز آ رہی تھی، ذرا کان میں بات پڑی کہ آپ نے بیدار تھے، کھڑے ہو گئے، آوازیں دو آ گئی، ایک عورت کی آ رہی، ایک بچی کی آ رہی، عورت کہہ رہے تھوڑی ایج ہے، بچی ہے کیا ہو، عورت کہتی ہے کہ اگر آج جانور سے دودھ ہمیں ضرورت کے مطابق نہیں نکلا ہے تو نقصان ہو جائے گا، اس لیے اس میں تھوڑا پانی ملا دیں۔ کہہ رہی ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ماں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ لڑکی کہنے لگی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عمر فاروق کا زمانہ ہے، عدل کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ایسے میں اگر ان کو پتہ چل گیا پھر تو ہماری خیر نہیں۔ تو ماں نے بیٹی سے اس وقت کہا ارے بیٹی، ہم یہ کام جو کر رہے ہیں اس کو کیا عمر جانتے ہیں؟ عمر کو کیا معلوم ہوگا؟ عمر کو یہاں نہیں ہے، عمر فاروق کو یہ کیا معلوم ہوگا؟ تو بیٹی نے فوری ماں کو جواب دیا امی اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہے خوف خدا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نئے حساب یہ نہیں ہو سکتا۔ جب بچی نے ماں سے کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں بھی اللہ کا نام لیتی طرح خوف پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا، اور اس نے کہا اچھا کرے بیٹے اب یاد رکھنا جتنا آپ دیکھا تھا لگتا ہے اس زمانہ حضرت عمر گئے اپنے مقام گھر
گھر گئے، صبح ہوئی، اپنے پاس سے کسی بندے کو بھیجا کے بولے فلاں آپ کے گھر ہے، اس میں ایک عورت ہے اور ان کی عدالت سجی ہوئی ہے، آئے عمر ہے، عمر ہے، ہاں صبح میں آپ جو باتیں کرنے میں سن لیا اور ہے بدل اور ہے بدل ہمیں بچوں کو سزا دینا چاہتا کیا سزا؟ سزا یہ اس بچی نے خوف خدا کا اس کے دل میں ہونا بتایا، لہذا اپنے بیٹے کو بلا کے بولے دیکھ بیٹا یہ بچی نیک ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس سے شادی کر لے، تیری اولاد نیک پیدا ہو۔ بہو بنا لیے، سبب کیا تھا؟ رنگ، خاندان، جوان، پیسہ، دولت، جائیداد دیکھی، اور اسی لیے نکاح کے سلسلے میں کوئی اشارات ہیں وہی بتایا جاتا ہے اس میں فرمایا سرکار نے کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو یا تو خوبصورتی کو دیکھے جاتا ہے، یا مال کو دیکھے کیا جاتا ہے، یا خاندان کو دیکھے کیا جاتا ہے، لیکن تم لڑکی میں دینداری دیکھو تو کامیاب ہوگی۔ دینداری دیکھو، دینداری میں تو خالی نام ہی نہیں، دینداری دین کے خوف کا نام ہے، تقویٰ کا نام ہے۔ دینداری رہن سہن، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، معاملات سب کا تعلق دینداری سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے، ظاہر نماز پڑھ رہا ہے لیکن گناہوں میں مبتلا ہے، اس کو دینداری نہیں ملتی۔ دینداری تو معاملات میں معلوم ہے۔ حضرت عمر نے صرف خوف خدا اس لڑکی کے دل میں محسوس کیا، اپنے بیٹے کو حکم کی شادی کرنے سے بہو اس کی بہو اس کے ذریعے اولاد دے، تو انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تو تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، تو اگر غلطی کرنا چاہے میں تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں گناہ سے بچا رہا ہوں، اب تیرا گناہ ہو کہ میرا گناہ ہو، جب گناہ کرے گا کوئی ظاہر سی بات ہو دوزخ میں لے کے جائے گا، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس شخص کو حسد اور شیطانیت دوبارہ اس نے اپنے اس نیک بھائی پیارے بھائی جو والد کے بھی چہتے تھے ان کو قتل مارنے کے بعد، ابھی مارنے کا خطرہ نہیں سنا، یہ سنانا ہے اس کے بعد اسے مبارکہ میں آیا سرکار پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی اچھا کام شروع کرے گا تو اس پر جو لوگ اچھا کام کرتے رہیں گے اس اچھے کام کا ثواب ہر اس بندے کو پہنچے گا جو اچھے کام شروع کیا تھا۔ اسی طرح کوئی غلط کام، برا کام، گناہ کا کام، گندا کام پہلے شروع کرتا ہے تو اس گندا کام شروع کرنے والے کو بعد میں گناہ کرنے والوں کے گناہ کا حصہ ملتا ہے، فرمائے سرکار۔ اور اسی میں یہ بھی فرمائے کہ دنیا میں جہاں کہیں کسی کا قتل ہوتا ہے، جہاں کہیں کسی کا قتل ہوتا ہے، نیچرل ڈیتھ ہو جائے تو وہ تو اللہ کی بات ہے، لیکن کوئی ظلمن قتل کیا جائے تو اس قتل کرنے والے کے گناہ میں، قتل کرنے والے کے گناہ میں وہ سب سے پہلے قتل کرنے والا قابیل بھی شامل ہے، اس گناہ کا کچھ حصہ اس کو بھی جائے گا۔ اتنی ہلاکت ہے۔ اب ہم نے کوئی گالی سنی وہ گالی وہاں تک پہنچا دی، ہم نے کوئی خراب بات دیکھی وہ ہم نے آگے پہنچا دی، تو پہنچانے پر فون ہے، فون کے ذریعے بھی کئی باتیں نامناسب باتیں
نادرست کلپ میں شیئر کرتے ہیں. آپ ایک بار شیئر کر دیے، وہ شیئر جتنی ہوتی رہے گی اتنا آپ کو اس گناہ میں شیئر ملتے رہتا پڑا. یہ شیئر جا کے وہ شیئر رہتا، شیئر کے بھی بیچ میں الگ الگ میننگ اسپیلنگ سے بدل جاتا، میننگ بدل جاتا. خیر اللہ خیر. اس گناہ کا ہو گیا وہ کتنے ہزار سال پہلے ہوا، پہلے ہوا، لیکن ہر بندہ جو گناہ کرتا اس گناہ گار پہلے گناہ گار کو اس کا حصہ جاتا ہے. گناہ کرنے والا نقصان میں آ گیا، اس نے قتل کر دیا اور اپنے بھائی کو قتل کیا، فاصبح من الغافلین، اور اس طرح وہ گناہ نقصان اٹھانے والا. اب آگے حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے جس کے بہت بیٹے اچھا بیٹا تھا، کیا کیا یہ بھی نہیں معلوم کیا کرنا. آگے بتا رہا اللہ تعالیٰ فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه فيقول سوى التاقين. وہ جو ڈیڈ باڈی کیا کرنا ان کا، تو اس ڈیڈ باڈی کو کیا کیا جائے یہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا تھا. غراب بولتے ہیں کوے کو بھیجا، چھٹنا ہمارا تو آپ بتائیں سمجھ سکتے ہیں غراب آپ کیا کوے کو بھیجا. وہ کوا کیا کرا، وہ کوا آ کے زمین کو اپنے پیروں سے کھولا، کھود کے اس کے ساتھ بھی ایک کوے کی ڈیڈ باڈی تھی، اس کو پانی میں ڈال کے پٹی برابر کر دیا. یعنی جو دفن کرنا ہے، دفن کرنا اللہ تعالیٰ انسان کو سکھایا کوے کے ذریعے. جی ہاں، اب انہیں دفن کرنے کے بعد بھائی کوے سے بھی بہتر ہو کہ میں اپنے بھائی میں اس کو بعد میں ہوا، بعد میں اور ناجی ہوا اگر کیا اب ہوگا. اب یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ کائنات مر جانے پر لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، ہر ایک الگ الگ طریقہ ہے، وہ نہیں جانا نہیں. لیکن جو مرنے کے بعد شروع کرتے ہیں، کبھی معلومات حاصل کی جائے پتہ چلے گا سب سے بہترین طریقہ مسلمان کا ہے، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلا دیتے ہیں، جلانے کے لیے کوئی چاروں طرف سے لکڑیاں لگا کے گھی کے تیل کے ڈبے ڈال کے آگ لگا دیتے ہیں. کوئی آج کل ایک نئی مشین دی ہے، وہ مشین میں ہیٹر لگا اس کو اندر ڈھکے دیتے ہیں، پورا گوشت کر کے پھٹا. کوئی اور طریقہ کام کرتا ہے، پارسی ہو، میں سیریس نہ ہو، تاکہ ان سب کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ نے ہم پر اتنا احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں میں بنا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے فائدہ اٹھائے، مرنے کے بعد دنیا ہمارے سے فائدہ اٹھانا، چیلا کو گئے چنانچہ اونچے گھوما میں لے کے ڈال دیتے وہاں جو گدھ ہوتے ہیں، جو مردار کھانے والے بڑے بڑے پرندے مگر عیسائیوں اور موسائیوں مسلمان یہ لوگ دفن کرتے ہیں، اور دفن کرنا ہی صحیح ہے، اللہ کا حکم شامل نہیں ہے. اب کبھی کبھی یاد آتا ہے
बॉडी को अगर ज़्यादा रखती है तो वो है तो ज़मीन पे रहने वाला तो ज़मीन पर करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है तो खैर फासले कम हो गए। पहले ज़माने में समंदरी जहाज शिप के थ्रू जब सफ़र करते थे तो 8-8 10 दिन का सफ़र होता था। यहाँ से मक्का मदीना जाने के लिए 8 दिन का सफ़र था। तो क्या करेंगे, रास्ते में अगर किसी का हो गया तो उस वक्त उन लोगों को कफन को रखा करके हिला मिला के समुद्र के बगल कर नहीं सकते थे उनके लिए कोई खबर। लेकिन अब बाकी लोगों के लिए खबर का इंतजाम और उस खबर के लिए भी जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया पंजाब की ज़मीन पर हज़रत शेख अहमद सिंधी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग कायद साहिब कश्मीर, तो उनके एक जगह से गुजर रहे थे में ब्रास वहाँ जाके गुजर रहे थे तो कोई कष्ट से मालूम रखी आपको नबियों की खबरें। तो उस जमाने के नबी इतने लंबे थे, खबर बनाया 20 मिनट 8-10 पूरे जाते लोग ये भी जाएगा पूरा हो गया। तो पहले लोग जितने लंबे होते थे उतनी लंबी खबर होती थी। अब लोगों की हाइट कम हो गई, खबर भी छूट गई। खबर की बात निकली है तो ये बात भी आपकी मतलब खबर का तो आदाब इस बारे में बात कलमा पढ़ने वाले लोग भी इनकार करें। खबर के आदाब का इनकार ये कोई देख नहीं जो हो रहा है क्या होगा, जबकि कुरान की आयतें होती ना है इब्राहिम की आयत, सूरह मोमिन की आयत, इन दो आयतों से कुरान की आयतों से कब्र में अदाब और सवाब दोनों का भी अकीदा रखते हैं। अब जो लोग हदीस के मुनकिर वो ऐसी बातें कर रहे हैं और कुरान में तो ये लेकिन हदीस में कसरत के साथ उनकी दुआएं आई हैं, हुजूर के इरशादात आए हैं, इसमें कब्र के अदाब को मानने टाइम। हाँ, पूरा हिसाब किताब तो खबर से लेके क़यामत तक जाने के बाद क़यामत में होगा, लेकिन यहाँ से वहाँ तक किस हाल में रहेंगे वो भी अच्छों के लिए अच्छा हाल होगा, बुरों के लिए बुरा। अल्लाह ताला हमारे हाल ये चंद बातें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े के लिए आप पहुँचाएंगे। गर्चे के इसमें मारी कत्ल मारत मेरी मामला था, मगर मैं एक बात जो कि आयतें आपको आसानी की एक वजह ये भी है कि हाल ही बस के जरिए एक सफ़र गया, वो बसों में टीवी लगा रहता, तो देखिए इतना हैरान हुआ कि जाते वक्त भी और आते वक्त भी दोनों वक़्तों पर मैंने देखा तो उसमें बस कत्ल गरज करी का ये बताया। अब जो आपे से बाहर होकर दिखाओ में कोई यात्रा में जा रहे, रास्ते में गाड़ी निकले मार दे रहे, तोड़ दे रहे, वही बताया जा रहा है कत्ल काट जो देख रहे हैं वो मैं बोला
یہ قتل کا سلسلہ شروع کر سے ہوا وہ بھی بتائے. اور یہ بھی یاد رکھیے گناہوں کی دو قسمیں، ایک کو کہتے ہیں گناہ صغیرہ، ایک کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ میں قتل شامل ہے، کسی کا نام قتل گناہ کبیرہ شامل ہے. تو اس واقعے کے ذریعے ہم پر بہت سارے ایسی باتیں ہوئی جن کو ہماری اپنی زندگی میں غور و فکر کرتے ہوئے ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بھائی ہوتا ہے، بھائی کی حفاظت، بھائی کی خدمت، بھائی کی خوشنودی، رضامندی، یہ کرنے کے بجائے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں پھیل رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. ایک دوسرے کو برداشت کر کے زندگی گزارنے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف ہو کر ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے. معمولی زمین، معمولی پیسہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کی. تو اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلامی تعلیمات یہ ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سچا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. اگر زبان کسی کے مطابق چل رہی ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، تکلیف دے رہے ہیں، کسی کو آپ گالی دے رہے ہیں یا کسی کے بارے میں جھوٹ بول کے اس کو بدنام کر رہے ہیں یا اس پر تہمت لگا رہے ہیں، جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں یا اس کی غیبت کر رہے ہیں، یہ اس کو تکلیف دینا ہے. ایسا تکلیف دینا آپ کو مسلمان ہو کے دیکھیں. یہ حادثے کا مطلب یہ مار پیٹ، اپنی قوم مارکری، اور ہم ایک دوسرے کے فائدے پر، ایک دوسرے کے لیے آرام، ایک دوسرے کے لیے مددگار. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو خود بھی فالو کرنے کی فکر اور اپنے اطراف و اطراف کے ماحول کو فالو کروانے کی فکر یہ ضروری ہے. یہ جو مدرسے کے بچے ہیں ان کی اساتذہ تربیت کرتے ہیں، ان کے اندر ایک اچھی بات یہ رہتی ہے کہ یہ مدرسوں میں رہ کے ادب قاعدہ سیکھیں. باہر کے بچوں کا حال یہ ہے کہ دوسروں کو تو چھوڑیے، ماں باپ کے ساتھ سے چھوڑیے، دیکھیں نا ان سے آگے مستقبل میں کیا توقع کی جائے گی. ہر چیز میں ضد اور مائنڈ، یہ مائنڈ سب سے بڑی چیز خرابی ہے. مائنڈ نکالے دل میں سے تب جا کے آپ اللہ ہمیں اتنا بڑا انعام ایمان کی دولت. پھر ہم لوگ ایسے مقام پہ نہیں ہیں جہاں کوئی آپ کو بولنے والا سمجھنے والا ہے. ہمارے اطراف میں علماء ہیں، شاعر ہیں، ائمہ ہیں، بزرگان دین. میں آپ کو کیا بتاؤں، کوئی اپنے آپ پر نہ لے لے. عام بات بتا رہا ہوں کہ یہاں جو بھی حالات ہیں جیسے بھی بہت اچھے ہیں. کچھ نوجوان تعلیم میں مہارت حاصل کرنے کی غرض سے امریکہ، آسٹریلیا، لندن، کینیڈا وغیرہ جا رہے ہیں. وہاں ان کو تعلیم تو مل رہی ہے، تعلیم ہے لیکن تربیت حاصل ہے. وہاں ان کو پیسہ تو مل رہا ہے لیکن ان کا دین حاصل کر رہا ہے. ماحول اتنا خراب، کوئی روکنے والا بھی نہیں بلکہ اپریشیٹ کرنے والا. تو ویسے ماحول میں انسان کا بچنا بہت محال ہے. اور اکثر بچے ایسے جو جا رہے ہیں وہاں جا کے اب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں رہتا. یہاں خاندان والے رہتے ہیں، بہت حالات خراب ہوتا ہے.
اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے غلط کاموں سے بچانا چاہتے ہیں تو فارمولا اس کا ہے اپنے اطراف و اطراف کے لوگوں کو صحیح کریں، وہ اگر صحیح رہیں گے تو آپ تک برائی آنے نہیں پائے گی۔ یہ ہے معاشرے کو سوسائٹی کو سدھارنے کا صحیح طریقہ۔ آپ اپنے قریبی لوگوں کو بولیے، آپ اپنے دوست احباب اور اگر کوئی سدھر رہا خوشی کی بات نہیں اور لوگ اسے تعلقات کام کرتے، لیکن یہ ذمہ داری خالی عالموں کی، حافظوں کی، مولویوں کی، اماموں کی نہیں ہے، یہ ہر بچے کی ذمہ داری ہے کہ ماحول کو چاہے بچے بڑے سب، لیکن طریقہ اس کے لیے بہتر ہو، کسی کی دلاداری نہ ہو۔ اور اگر ہم اس طرح اپنے گھر کے ماحول کو، کئی مقامات میں دیکھا گیا ہے ایک بچہ مدرسے سے پڑھ کے اچھی تعلیم لے کے گیا تو گھر کا سارا ماحول سے ہی کٹ جاؤ، سارا ماحول سے ہی کٹ جاؤ۔ اس طرح اگر کوشش کی جائے تو ہر جگہ سے اچھے گھر جائے۔ آج کی بزرگ درس قرآن کے حوالے سے یہ ہوتے ہیں اور حدیث پاک کو بھی آپ نے سماعت کر لی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کسی کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں، سیف رہیں۔ آج کا فقہی مسئلہ سماعت فرما لیجیے۔ کسی بھائی نے سوال کیا صاحب اگر کوئی مسافر ہے تو وہ مسجد میں اذان ہونے کے بعد کیا جماعت سے نماز پڑھے بغیر اکیلے نماز پڑھی جا سکتا ہے کیا؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اگر وہ مسافر ہے اور اس کا جماعت سے نماز پڑھ کے جانے میں نقصان ہے، بس چلے جائیں گی، ٹرین چلے جائیں گی یا پلین چلے جائے گا یا دیر ہو جائے گی، اس کے لیے لیکن جو مسافر نہیں وہ ایک بار مسجد میں داخل ہو جائے اور اذان سن لے تو وہ جب تک وہاں نماز نہ پڑھے اس کا جانا درست۔ ہاں اگر وہ امام ہے ایک دوسرے کا نماز پڑھانا ہے اس کو تو بات یہ فقہی مسئلہ تھا۔ اگر کوئی سوال ہے تو کیجیے تاکہ سوالات سوال تو بچے کی طرف سے آیا ہے لیکن سوال موقع ہے۔ ڈھول بجانا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے پاس تو منع ہے اور ڈھول اور دف میں فرق کیا ہے؟ پہلے یہ بتا دیتا ہوں ڈھول اور دف میں فرق ہے۔ ڈھول جو ہوتا ہے اس کو دو طرف سے بھی وہ بند رہتا ہے اور ادھر سے بھی مار کے بجاتے ہیں، ادھر سے مارتے ہیں۔ دف جو ہوتا ہے تو ایک ہی طرف کا بازا رہتا ہے، اس طرف کھلا، یہ دف ہے۔ اب آپ کو یہ پوچھنا کہ ڈھول بجانا کیسا؟ تو ڈھول بجانا کس نیت سے ہے، کس غرض سے ہے، یہ پہلے پوچھا جائے۔ اس لیے کہ شادی کے موقع پر پہلے باجا بجانے کا رواج تھا تاکہ اعلان ہو۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ اعلان، ڈھول بجا کے بولتے تھے بادشاہ کی طرف سے کوئی اعلان ہونا ہے، زور سے ڈھول بجا کے لوگ اپنے جمع ہوتے تھے، کیا ہے؟ دیکھو بادشاہ یہ بول رہے ہیں، ایسا ہے۔
لیکن آپ مذہبی طور پر اگر پوچھ رہے ہیں، دیکھیے اس سلسلے میں علماء کی رائے الگ ہے۔ آپ نے سوال کیا اعلیٰ حضرت کے پاس تو منع ہے، دیکھیے یہ حضرت اعلیٰ حضرت جو ہے یہ قرآن میں ہے کہ حدیث میں؟ اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت سے بہت آپ عاشق رسول بولیے، بہت بڑے مفتی ہیں، ولی اللہ بولیے، اور وہ آج سے 100 سال پرانے نہ اعلیٰ حضرت کی کوئی تفصیل 200 سال پہلے ملتی ہو، نہ 300 سال پہلے ملتی ہے، نہ 400 سال پہلے۔ جو لوگ علماء کے مزاج میں سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک ہی مسئلے پر ایک عالم کی تحقیق الگ ہوتی ہے، دوسرے عالم کی تحقیق الگ، نئی چیزیں جو اس کے بارے میں ان کی رائے کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، ان کی رائے کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس بارے میں ایک چیز ذرا تفصیل سے بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ڈھول کہاں بجتا ہے، دف کہاں بجتا ہے، تو بعض موقعوں پر جب عرس ہوتا ہے تو اس میں قوالی، جب قوالی ہوتی ہے تو اس میں ڈھول بھی بجتا، کہیں دف بجتا۔ میوزک ہر باجا جو بھی باجا ہے وہ شیطان کی طرف لے آتا ہے۔ اب ہمارے موبائل فون میں جو میوزک ہے جس کو کیا بولتے ہیں، دوسری گانے سنی، تو اس بارے میں یہ سنیے کہ جس طرح حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی شریعت کے ائمہ ہیں، اسی طرح طریقت کے 4 ائمہ ہیں، شروع ہوتے ہیں 4 مشہور۔ ایک ہے غوث پاک جو سلسلے قادریہ سے آپ کی پہچان ہے، سلسلے قادریہ آپ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر دوسرے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز جو اجمیر شریف۔ تیسرے ہیں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، یہ نقشبندی سلسلے کے سنتری ہیں۔ چوتھے ہیں سہروردی، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ۔ یہ 4 بزرگوں کے متعلق جو سلسلے ہیں ان سلسلوں کے الگ الگ تعلیمات، اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں حضرت غوث پاک 1000 سال پرانے، حضرت غریب نواز 900 سال پرانے، 900 سال 900 ایئرس۔ حضرت شہاب الدین سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں، وہ بھی تقریباً 900 سال اس پاک کے زمانے کے بعد، اور حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ وہ 700 سال، 700 سال۔ تو آپ دیکھیے ان سلسلوں میں جو چشتیہ سلسلہ ہے، چشتیہ وہ سلسلے والے بڑے اہتمام کے ساتھ قوالی سنتے ہیں۔ قوالی کو بولنا ذرا عام زبان ہے، لیکن اس کو اچھی زبان میں بولتے سماع، محفل سماع۔ اس محفل سماع میں 2 طرح کے محفل سماع ہوتے ہیں۔ ایک محفل سماع میں کچھ بھی باجا بجا نہیں رہتا، صرف زبان سے پڑھتے ہیں تو سب کے پاس جائے، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ سب سنتے ہیں۔
کچھ لوگ خالی نفس سے سنتے ہیں، لیکن چشتیہ سلسلے والے حضرات کے سلسلے میں پھر آپ کو اس میں آگے بڑھا تو نواز کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر، ان کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی، ان کے خلیفہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدرات، یہ نام سنے میں ہم بندہ نواز کا جو نام 600 سال پرانے اور اوپر کے جو بزرگ ہیں اور پرانے. تو سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عالم دین ہے، بزرگ ہیں، ولی ہیں، سب ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت جس خاندان سے مرید ہیں، جس خانقاہ کے مرید ہیں، وہ خانقاہ میں بھی سما ہو، تو یہ ان کا اپنا جو فتویٰ ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بالا وجہ کرتے ہیں. سما کے لیے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا وہ میں کرتا ہوں، کیونکہ شریعت کے ساتھ طریقت کی تعلیمات بھی ہمیں ملی ہیں. اگر سمجھیے غور سے دیکھا جائے قادریہ والوں کے پاس، نقشبندیہ بزرگوں کے پاس، سہروردیہ میں کہیں ہوتا کہیں نہیں ہوتا، قادریہ نقشبندی میں نہیں ہوتا، خالص قادری ہے، ان کے پاس کوئی اور سلسلہ نہیں، قادریہ سلسلہ ہے. ہاں قادریہ سلسلے کے ساتھ ساتھ چشتیہ سلسلے کی ان کے پاس شان ہے تو وہ لوگ سنتے ہیں. لیکن بہت اہم بات عرض کرتا ہوں، غور سے سنیے تاکہ یہ جھگڑوں میں پڑیں گے آپ، انہوں بولے انہوں بولے. اگر یہ بات سن لیں گے تو ہم بڑے بڑے ترقی کا نشانہ بنائیں گے. اس لیے سنیے، اگر کوئی قادریہ سلسلے والے بزرگ، نقشبندی سلسلے والے بزرگ کسی ایسے مقام پر چلے جائیں جو چشتیہ سلسلے کے بزرگ اور وہاں سما ہو رہا ہے، تو ان کو حکم کیا ہے؟ یا تو وہاں جانے سے، یا گئے تو خاموش حضرت سے پڑھ جائے. وہاں جا کے یہ سلسلے والے حضرت روک نہیں سکتے. وہ تعلیمات سلسلے کے الگ ہیں، یہ تعلیمات سلسلے کے الگ ہیں. اس لیے جا کے خاموش تو بیٹھ سکتے ہیں، واپس تو آ سکتے، لیکن جا کے روک نہیں سکتے، کیونکہ ان کو اسی کے ذریعے تقرب اللہ ملا کرتا ہے. اور ان کو ان کا راستہ ہے، کسی کو ذکر سے ہوتا، کسی کو تلاوت سے ہوتا، اور کسی اللہ والے کو سما کی محفل میں اشعار سننے سے ہوا کرتا ہے. تو خلاصہ یہ بات کلام کا کہ سننے والوں کو برا مت بولیے، نئے سننے والوں کو سننے والے برا نہ کہیں، سننے والوں نئے سننے والے برا نہ کہیں. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ سنتے ہیں، وہ بزرگوں کا طریقہ وہ نہیں سنتے. آپ کو جو بزرگ آپ کی سے وابستہ ہے. اس سلسلے میں مجھے یاد آیا جو ادب میں نے بتایا، حضرت نقشبندی حضرت عبداللہ صاحب کے سلسلے میں نقشبندی سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخارا، ان سے پوچھا گیا حضرت سما کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت کا جو جواب ہے اور بڑی گفتگو، ایک جو حضرت فارسی میں فرمائے نہ انکار، نہ ہم یہ کام کرتے، نہ انکار، نہ ہم یہ کام کرتے نہ انکار کرتے. مطلب ہم یہ کام نہیں کرتے، یہ ہمارا طریقہ ہے، انکار نہیں کرتے، دوسروں کو روکتے نہیں. جو سننا چاہتا ہمارے سلسلے میں کمی ہے، یہ نقشبندی سلسلے کا مزاج. اور سہروردی سلسلے کے جو بزرگ ہیں، حضرت
شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں کا سلسلہ آگے حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، بابا شرف آپ پڑھیں تو وہ حضرت تو باقاعدہ ان کی مشہور کتاب طلبا پڑھے ہوں گے تو پڑھی، اس کا نام ہے عوارف المعارف، عوارف المعارف، حضرت کی بہترین کتاب، وہ بڑے بڑے عالموں میں پڑھایا جاتا ہے، تو اس میں بھی اس ٹاپک میں گفتگو ہوئی، سماع سننا کیسا ہے، دلائل یہ ہے جو سننا سنے، اگر کسی سننے والے کو البتہ یہ بھی سن لی جہاں اصل رہتا وہاں نقل دیتا، اگر کوئی شریعت کی پابندیوں کے ساتھ سماع سن رہا ہے، سننے والا ہی ہو تو جائے اس کے لیے، لیکن اگر شریعت کی پابندیاں نہیں ہو رہی ہے، اپنی کیا شریعت کی پابندی ہے بتایا گیا، اس میں سب لوگ باوضو رہنا، اس میں عشقیہ کلام میں پڑھا جانا، پڑھنے والا سمجھدار مرد ہونا، داڑھی منڈا کو چھوٹا بچہ نہیں رہنا، اور چھاؤں میں پڑھنا، دو نام بیٹھنا سمجھے نہیں، یہ سب شرائط ہے، تو جو ان شرائط کو پورا کرے سنے گا، لیکن آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کبھی ہوتی ہے، سماع چل رہا ہے، نماز کے لیے اذان بھی ہوگی، سماع چل رہا ہے، نماز کا ٹائم ہوگا، سماع چل رہا ہے، پھر مغرب کا ٹائم بھی ہوگا، سماع چل رہا ہے، تو ایسا سننا، ایسی محفل بالکل ناجائز ہے جس میں نمازوں کو چھوڑ دیا گیا، نمازوں کا مذاق اڑا دیا گیا، تو آپ کے سامنے میں نے دونوں پہلو رکھ دیے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پھر غلط کے اندر اور غلط کیسے کرنے دو، صحیح کیسے بولے، یہ سب تفصیلات آپ سنیں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کی بہت ساری الجھنوں کا شاید اس میں جواب ملے گا۔ اور اس کا کوئی سوال ہے؟ ہم اپنی عادت کے مطابق مختصر ذکر کر دیتے ہیں، ذکر کے بارے میں بھی اختلاف ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے ذکر زور سے کر سکتے ہیں، ایک دفعہ ہوتا ہے نہیں کر سکتے، زور سے دل میں کرنا ہوتا، نشمتی اللہ زور سے نہیں کرتے، آدمی اللہ زور سے کرتے، یہ الگ تعلیمات ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.